अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान आखिर यहाँ पर कैसे पहुँचा। कुछ इसका ज़िम्मेदार मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर साहब को करार दे रहे हैं, कुछ जनरल बाजवा साहब को करार दे रहे हैं, कुछ इमरान खान साहब को करार दे रहे हैं, कुछ आसफ जरदारी साहब और पीडीएम के लोगों को, नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान साहब को करार दे रहे हैं। लेकिन मेरा इस बारे में क्या एनालिसिस है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसम मनीर, उनका इस सिलसिले में कोई रोल नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रोल जो है इसके अंदर वो है दो अशख़ास हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है, और वो हैं जनरल बाजवा साहब और दूसरे इमरान खान साहब। अब आप कहेंगे कि जनरल बाजवा कैसे और इमरान खान कैसे। बिलाशुबा इसमें जरदारी साहब का भी रोल है, मियाँ साहब का भी है, शहबाज शरीफ का भी है, फजलुर रहमान साहब का भी है, लेकिन दो बड़े प्लेयर जो हैं बाजवा साहब और इमरान खान हैं। सबसे पहले आते हैं इमरान खान की तरफ। देखिए, इमरान खान का रोल मैं इसलिए समझता हूँ कि वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो बहुत ज़्यादा बाजवा साहब की जो है लाइन ले रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। पॉलिटिकली मेरा ख्याल है नाइव थे, वो बड़े सिंसियर थे, आवाम से मुखलस थे, मुल्क से मुखलस थे, लेकिन सियासी मामलात पे लोगों पर बहुत भरोसा कर लेते थे। एक उनका ये फैसला था। दूसरा, उनका सियासी तौर पर असूली तौर पर शायद उनकी बात दुरुस्त थी कि वो अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन सियासी तौर पर जब उन्होंने पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को, नून को, सबको बैक वक्त जो है वो दीवार से लगा दिया, और फिर उसके बाद जाहिर है कि उन सब ने अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना था बाय हुक और क्रुक। तो फिर उन्होंने फ़ौज से भी राब्ते किए, बाजवा साहब से भी उन्होंने दोस्ती बढ़ाई, और बाकी भी जो कुछ कर सकते थे उन्होंने इंटरनली भी एक्सटर्नली भी सब कुछ किया। लेकिन अगर खान साहब उनको ब्रीथिंग स्पेस देते, इतना दीवार से ना लगाते, तो शायद ये नौबत ना पहुंचती और उनके भी बाजवा साहब से ताल्लुकात इस हद तक बेहतर ना होते। और फिर दूसरा ये कि वो अपनी पोजीशन असर्ट करने के बजाय वो बहुत सारे मामलात में उन्होंने आर्मी पर डिपेंड किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मान लेते थे जो मेरा ख्याल है कि एक जमहूरी हुकूमत को नहीं भी मानना चाहिए थी, बल्कि डेलिब्रेशन और डिस्कशन के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा पहली ज़िम्मेदारी खान साहब पर डालूँगा कि उनकी हिकमत अमलियों की वजह से, या उनकी टीम की वजह से, या उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से जो है ये चीज़ें, या उनकी असूल पसंदी की वजह से, लेकिन बरकैफ इसमें उनका किरदार ज़रूर है। फिर उसके बाद बाजवा साहब का कलीदी किरदार है कि जब उनको मिल गई थी एक्सटेंशन, तो उसके बाद से ही उन्होंने मनूवरिंग शुरू कर दी थी। और मैं भी जब पाकिस्तान गया और कई लोगों से मिला जो सीनियर लीडर्स थे, पीएमएलएन के भी, पीपल्स पार्टी के भी, तो उनसे जो गुफ्तगू की तो उससे भी मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि वो उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश में थे। और मियाँ साहब जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे, बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बातें करते थे, वो सारी चीज़ें सती थी, लेकिन अंदरून खाना वो डीलिंग की कोशिश कर रहे थे। और बाजवा साहब जो चीज़ें इमरान खान से मनाना चाहते थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके अपने आइडियाज़ थे जो इमरान खान नहीं मानते थे, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद बाजवा साहब को एक्सटर्नली भी कही गई थी, या उन्होंने कहीं कमिटमेंट भी कर रखी थी। और ये भी सुनने में आया है कि जो हिंदुस्तान के एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, वो यूएनओ में रहे काफ़ी अरसा, और वहाँ बाजवा साहब के साथ उनकी इंट्रैक्शन थी, और बाजवा साहब जो है वो कश्मीर के मसले को सरदखाने में डालना चाहते थे। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई जानबूझकर गद्दारी करना चाहते थे, लेकिन शायद उनके ख्याल में ये हो कि इस मसले को फ़िलहाल छोड़ दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो फ़ैसला हुकूमत ने, अवाम ने करना होता है, कोई एक शख्स तो नहीं कर सकता और ना करना चाहिए, और इसीलिए ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से बाजवा साहब ने
عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دیا، اور ان کی یہ کیلکولیشن تھی کہ یہ خان صاحب کو ہٹا دیں گے، دوسرے لوگ آ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کو، ان کی شخصیت کو. تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوا، اور انہوں نے اس کا تسلیم بھی کیا کہ ہم نے سمجھا کہ عمران خان ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کو ہٹا دیا. بھائی آپ نے کیسے سمجھا؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن تھی تو آپ ملک کو، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے کہ یہ وجوہات ہیں، اس وجہ سے عمران خان کو ہٹانا ملک کے لیے ضروری ہے؟ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی وجوہات نہیں تھیں، ایسی انفارمیشن نہیں تھی، سالڈ ریزن نہیں تھی، تو محض اس لیے ہٹا دینا کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، یا دوسرے لوگ وہ آپ کے زیادہ قریب ہو گئے تھے، آپ کے مفادات ان سے وابستہ ہو گئے تھے، تو یہ تو ملک کے لیے تو ظاہر ہے بالکل اچھا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دو اشخاص کے بعد پھر آگے باری آتی ہے جناب نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی. تو انہوں نے جو کچھ کیا بلا شبہ انہوں نے ایک اگر جمہوری اعتبار سے دیکھیں، اصولی اعتبار سے دیکھیں تو غلط بات تھی کہ انہوں نے ایک حکومت کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بھی جب دیوار سے لگایا گیا تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو، اپنے ریسورسز کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر کے حکومت ختم کر دی اور ایسے حالات پیدا کر دیے. پھر اس کے بعد جب آتے ہیں عاصم منیر صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کا یہ تو کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ انہوں نے یہ حالات پیدا کرنے والے وہ ہیں. البتہ ان کے پاس یہ پاور ضرور تھی کہ وہ حالات کو ریورس کر سکتے تھے. وہ جو موجودہ صورتحال میں پاکستان جس دل میں مسلسل جا رہا ہے، تو اس کو وہ ریورس کر سکتے تھے اگر وہ باجوہ صاحب کی پالیسیز کو کنٹینیو نہ کرتے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بھی باجوہ صاحب کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا، اور جس کے ریپرکشنز یہ نکلے کہ آپ دیکھیں کہ یہ 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو اس واقعے کی وجہ سے یا اس کی آڑ میں یا اس کو جواز بنا کر یا جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ اس کا تو کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی، کوئی ڈٹرمنیشن نہیں ہے کہ وہ کیسے واقعہ ہوا. لیکن اس افسانے کو الگ رکھتے ہوئے آپ اس کی بنیاد پر اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے فوج کی اتھارٹی جو ہے وہ مستحکم ہو جائے گی، وہ اپنی پوزیشن کو اسرٹ کر لیں گے، اور یہ آرمی کے اوپر بڑا داغ تھا. تو میرا خیال ہے یہ مس کیلکولیشن ہے اور مس فیڈنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی ڈفرینٹ قسم کا رول ادا کرتی تو ان کی پرسپشن بہتر ہوتی، ان کا امیج بڑھتا، عوام کے اندر ان کی ہمدردی میں اضافہ ہوتا. لیکن جس طرح کی پالیسی انہوں نے اپنا رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وقتی طور پر تو لوگ خاموش ہوں گے، آپ کی باتیں مان لیں گے، آپ سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا. لیکن یقین کریں آپ کی پرسپشن اس سے بہتر نہیں ہوگی. پرسپشن آپ کی زیادہ خراب ہوگی، آپ کا امیج زیادہ خراب ہوگا، آپ کی ریپوٹیشن زیادہ خراب ہوگی، انٹرنلی اپنے ملک کے لوگوں کے اندر بھی، اور باہر کی دنیا کے اندر بھی، اور بیرون ملک پاکستانیوں کے اندر بھی. دیکھیں آپ اگر دن کو رات کہیں اور رات کو دن کہیں تو کوئی نہیں مانے گا. وہ مانے گا جس کے ماتھے کے اوپر بندوق رکھی ہو اور وہ ڈر سے اور خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کہے گا. وہ دن کو بھی کہے گا کہ مجھے تارے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ذرا سوچیں، غور سے سوچیں، ذرا ٹھنڈے طریقے سے سوچیں کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے آپ نے نتائج کا بھی سوچا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا. یہ ایک جو لاوا پک رہا ہے عوام کے اندر جو ہے، ایک یہ سمجھیں کہ ایک نفرت کا، ایک بد اعتمادی کا، ایک مایوسی کا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس سے آپ کے دشمن کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے ملک کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو اپنی ذات سے، ایون اپنے اداروں سے بڑا ہو کر براڈر پرسپیکٹیو میں ان کو ملک کے لیے، عوام کے لیے سوچنا چاہیے. چونکہ عوام اگر خوشحال ہیں، عوام ہیں تو ملک ہے، ملک ہے تو عوام ہے. ملک اور عوام لازم و ملزوم ہوتے ہیں. جو جغرافیہ ہوتا ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوتا، البتہ آپ کے ڈائنامکس تبدیل ہو جاتے ہیں. لوگ وہاں رہنے والے وہیں رہتے ہیں،
لیکن آپ کے حکمران کوئی اور ہو جاتے ہیں. جغرافیہ تبدیل نہیں ہوتا لیکن حکمران تبدیل ہو جاتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کو ذرا ریویو کریں. جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں یا سچ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو آپ محض پروپیگنڈا کر کے آپ ان کو انڈرمائن کر دیں, ان کو ٹال دیں, تو اس سے شاید آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن عوام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, نہ ان کے ذہنوں کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی, چونکہ وہ سچ ہمیشہ جو ہے سچ ہی ہوتا ہے. اور وہ کہتے بھی ہیں نا, ایک محاورہ بھی ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. آپ لوگوں سے ریفرنڈم کرا کے دیکھ لو کہ جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر عوام کیا کہتے ہیں. بائی فورس اگر آپ چیزیں منوائیں گے تو وہ ہندوستان 6-8 لاکھ فوج کے ساتھ وہ کوئی 2 کروڑ لوگوں سے نہیں منوا سکا, اتنا بڑا ملک. تو آپ اپنے 25 کروڑ لوگوں کو کیسے یقین دہانی کرا لیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں جب کہ آپ سچ نہ کہہ رہے ہوں. چلیں دوستو, اپنا خیال رکھیے گا, پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت گفتگو ہوگی. خدا حافظ.